اب ولید پور کی سرزمین سے انتخاب ہے خطابت کے لیے حضرت مولانا عبدالباسط صاحب قاسمی ولید پوری، استاد حدیث و فقہ مظہر العلوم بنارس۔ میں گزارش کر رہا ہوں خطابت کے لیے آپ تشریف لے آئیں۔ دورانیہ خطاب صرف 20 منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة وزکاة وصیام، ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذت من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عالی وقار صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، آپ حضرات کے سامنے تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث تلاوت کی ہے۔ ارادہ یہ ہے کہ اسی حدیث کے تناظر میں آپ حضرات سے تھوڑی دیر گفتگو کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا سرکار مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اتدرون ما المفلس؟ میرے صحابہ بتاؤ، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ ایک روایت میں مل مفلس اور ایک روایت میں من المفلس کا لفظ آیا ہوا ہے۔ میرے صحابہ بتاؤ، کیا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے، قلاش کون ہے، فقیر اور نادار کون ہے، تنگ دست کون ہے؟
تو صحابہ کرام نے وہی جواب دیا کہ اگر ہم لوگوں سے یہ سوال کیا جاتا تو جدھر ہمارا ذہن پہنچتا ہے ادھر ہی صحابہ کرام کا بھی ذہن پہنچا، اور اسی کے لحاظ سے صحابہ نے جواب دیا۔ صحابہ کہتے ہیں المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ مفلس، نادار، قلاش، تنگ دست، فقیر وہ ہے جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، درہم دینار نہ ہو اور نہ کوئی اور سامان ہو، ایسا شخص مفلس۔ یقیناً ہمارے اور آپ کے ذہنوں کی رسائی بھی یہیں تک ہے۔ ہم ایسے ہی آدمی کو فقیر سمجھتے ہیں، نادار سمجھتے ہیں، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جو نان شبینہ کا محتاج ہو، جس کے پاس گھر اور در نہ ہو، در در کی ٹھوکریں کھانے والا، فوٹ پاتھ پہ سونے والا، مل گیا تو کھا لیا ورنہ اسی طرح اپنی رات بسر کرنے والا، ایسا شخص مفلس ہے، تنگ دست، نادار، قلاش۔ ہم سب کے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صحابہ کرام کا جواب سنا تو یقیناً دنیا کے لحاظ سے تو مفلس ایسا ہی شخص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذہنوں کو دنیا سے آخرت کی طرف موڑ دیا اور کہا میرے صحابہ تم لوگ صرف دنیا تک نظر رکھ رہے ہو، آخرت کے بارے میں سوچو اور مفلس سمجھو کس کو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو میرے صحابہ، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصیام، کہ میری امت کا مفلس اور نادار وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے پاس بہت ساری نمازیں ہوں گی، اس کے پاس بہت ساری زکوٰۃ میں دی ہوئی رقمیں اور اس کا ثواب ہوگا، بہت سارے روزے اس کے پاس ہوں گے اور دوسرے نیک اعمال ہوں گے، لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وہ میدان محشر میں آئے گا اس حال میں کہ اس نے دنیا میں رہ کر کے کسی کو گالی دی ہوگی، من شتم۔ اسی طریقے سے اللہ رسول فرماتے ہیں کہ وَقَذَفَ هَذَا، اور کسی پر اس نے تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور کسی کا اس نے مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا اور پیٹا ہوگا۔ یہ سارے لوگ جس کے حقوق اس کے ذمے تھے، کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت اور چغلی کی ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے، الزام تراشی کی ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، امانت میں خیانت کی ہے، کسی سے قرض لیا ادا نہیں کیا ہے، کسی کو جتنا مال دینا تھا تاجر ہے اس میں کٹوتی کر لی ہے، غرضے کی کسی کا مال کھایا ہے ناحق طور پہ، کسی کا خون بہایا ہے، یہ سارے حقوق والے میدان محشر میں آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس اور اللہ تعالیٰ سے بدلہ چاہیں گے۔ تو چونکہ میدان محشر میں دراہم اور دنانیر تو نہیں ہوں گے، روپے پیسے اس دن نہیں چلیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے نیکی دے کر کے اور بدلہ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس شخص کو جس نے اس کو گالی دی تھی
اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جس کو اس نے مارا تھا ناحق، اس کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا، جس کی اس نے چغلی کی تھی، غیبت کی تھی، اس کی عزت اور آبرو کے اوپر انگشت نمائی کی تھی، اس کی پگڑی اچھالی تھی، اس کے وقار کو مجروح کیا تھا، اس کو بھی اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا۔ جتنے حقوق والے ہوں گے سب کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا اور ان کا حق ادا کیا جائے گا۔ حقوق کا مطالبہ کرنے والوں کی ایک لمبی صف ہوگی، لمبی قطار ہوگی، بہت سارے لوگ اس کی نیکیوں میں سے اپنے حقوق کو لے لیں گے، لیکن صف جو لگی ہوگی حقوق کا مطالبہ کرنے والوں کی، وہ ختم نہیں ہوگی اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، کہ جتنے حقوق اس کے اوپر ہیں ان کو ادا کیے جانے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان حقوق کا مطالبہ کرنے والوں سے ان کے گناہوں کو لے لے گا اور وہ گناہ اس کے سر پر ڈال دے گا اور یہ ان لوگوں کے گناہوں کو لے کر کے جہنم میں چلا جائے گا۔ ہم سب کے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کا مفلس اور نادار شخص یہ ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری آخرت کی اور عاقبت کی بڑی فکر رہا کرتی تھی۔ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول رویا کرتے تھے، ہمیشہ کڑھن میں اور غموں میں مبتلا رہا کرتے تھے۔ آپ کبھی کھلا کر کے نہیں ہنستے تھے، بہت زیادہ کوئی خوشی کا موقع ہوتا تھا تو بس ضحک تک اس طریقے سے ہنسی، اس سے آواز نکل جائے جس کو قہقہ کہا جاتا ہے، اس انداز سے آپ نہیں ہنسا کرتے تھے۔ ہمیشہ آپ کو امت کا غم، امت کی فکر لاحق رہا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ آپ جس وقت دنیا چھوڑ رہے تھے، دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت بھی آپ کو امت کی کس قدر فکر تھی، امت کی عاقبت کیسے سنور جائے، وہاں پہ یہ خسران میں، ناکامی میں مبتلا نہ ہو۔ آپ کے اندر کیسی تڑپ تھی۔ واقعہ لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہے۔ صرف 3 دن پہلے الادب المفرد جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ کتاب ہے، اس کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ صرف 3 دن پہلے آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرماتے ہیں کہ علی ایک تھال لے آؤ تاکہ میں کچھ ایسی باتیں لکھوا دوں جن کے ذریعے سے تم لوگ مستقبل میں گمراہ نہیں ہوگے، امت گمراہ نہیں ہوگی، راستے سے نہیں ہٹے گی۔ یہاں بتانا چاہوں گا کہ 2 واقعات ہیں بیماری کے زمانے کے۔ کچھ دنوں پہلے اللہ کے رسول نے ٹھیک یہی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمائی تھی کہ عمر کاغذ قلم لے آؤ، میں کچھ لکھوا دوں۔ اللہ کے رسول کی طبیعت ایسی خراب تھی، آپ ایسے بیمار تھے کہ اللہ کے رسول کی جانثار صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت حضرت کی طبیعت خراب ہے، بعد میں دیکھ لیا جائے گا، اور آپ کے پاس قلم کاغذ نہیں لایا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے تھال منگانا چاہا، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں تھال تلاش کرنے کے لیے جاؤں گا اور واپس آؤں گا تو شاید اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہوگی۔ آپ کی طبیعت ایسی خراب تھی، ایسی بے چینی تھی،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے آتی ہیں، دیکھتی ہیں، کہتی ہیں ہائے اللہ میرے ابو کو کیا ہو گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے حضور نے تھال منگائی، لیکن حضرت علی تھال منگائی نہیں، تھال منگانے کا حکم دیا، لیکن حضرت علی تھال لے کر کے نہیں آئے، یہی سوچ کر کے کہ واپس آؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ ملاقات نہ ہو. تو حضرت علی نے دست بست عرض کیا کہ حضرت فرمائیے میں یاد کر لوں گا اور بعد میں اس کو لکھ لوں گا. تو جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وہی بات ارشاد فرمائی جو لکھوانا چاہتے تھے. وہ باتیں کیا تھیں؟ حضرت علی جب کان لگاتے ہیں اللہ کے رسول کے لب مبارک کے پاس تو اس سے آواز یہ نکل رہی تھی الصلاۃ الصلاۃ، ایک روایت میں الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم. اللہ کے رسول یہی بات تھال میں لکھوانا چاہتے تھے کہ نماز کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا. دنیا سے اللہ کے رسول جا رہے ہیں، آخری وقت میں امت کی عاقبت سنور جائے، امت کی آخرت سنور جائے، بگڑے نہ، یہ امت وہاں پر پہنچ کر کے خسارے میں مبتلا نہ ہو، ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے. حضور فرماتے ہیں کہ الصلاۃ والزکاۃ، علماء نے لکھا ہے کہ گرچہ آپ نے لفظ الصلاۃ کہا ہے جس کے معنی نماز کے آتے ہیں، لیکن مراد ساری بدنی عبادتیں ہیں جن میں سب سے اہم نماز ہے، اس لیے نماز کا خاص طور سے تذکرہ فرمایا والزکاۃ، اور مالی عبادتوں کا بھی اہتمام کرتے رہنا، نماز کا بھی اہتمام کرنا اور زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرنا، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ماتحتوں میں بیوی بچے، نوکر چاکر، غلام باندی اس زمانے کے لحاظ سے یہ سب آتے ہیں، ان کا مکمل خیال رکھنا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول کو امت کی کیسی فکر تھی. اس وقت میں آپ امت کو یاد کر رہے ہیں. آج ہم اور آپ اپنے والدین کی اور رشتہ داروں کی نصیحتوں کو اور وصیتوں کو تو یاد رکھتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی اور وصیت کی، وہ وصیت تھی اللہ کے رسول کی. جو رسول ہمارے لیے رویا کرتا تھا، جس رسول نے ہمارے واسطے اپنے دندان مبارک کو شہید کرا لیا، چہرے کو زخمی کرا لیا اور اپنے آپ کو پٹوا لیا، اور رسول آخری وقت میں جو وصیت کر رہا ہے، ہم اور آپ اللہ کے رسول کی وصیت کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ یہ بات کہنے کی نہیں، ہر ایک کو خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھنے کی اور سوچنے کی. آج ہمارا نوجوان طبقہ عموماً مسجدوں سے دور ہے. الحمدللہ اس پوری بستی میں جتنی مسجدیں ہیں، تقریباً ہر مسجد سے مائک سے اذان ہوتی ہے. اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے. ہم اور آپ ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، راستوں میں بات کرتے رہتے ہیں، موبائل کی اسکرین پہ گیم کھیلتے ہوتے ہیں یا فلمیں دیکھتے ہوتے ہیں اور مسجد کو نہیں جاتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی آخری وصیت کو یاد کرو. رسول دنیا سے جاتے جاتے کیسی فکر میں مبتلا ہے. بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ہماری عاقبت کی فکر کی، آخرت کو سنوارنے کی فکر کی. اس لیے فرمایا صحابہ سے کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس انسان، سب سے نادار انسان وہ ہوگا جو بہت ساری نمازیں لے کر کے آئے گا. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کی بات نہیں ہے، جو بہت ساری نمازیں لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، روزے لے کر کے آئے گا، تلاوت قرآن کریم لے کر کے آئے گا، بہت سارے درود شریف اس نے پڑھ رکھے ہوں گے،
ان کے ثواب کو لے کر کے آئے گا اور دوسری نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، یہ سارے دعوے دار آئیں گے اور اس سے نیکیاں لے لیں گے، نیکیاں ختم ہوں گی، اپنے گناہوں کو ڈال دیں گے اور وہ ان کے گناہوں کو لے کر کے اور جہنم رسید ہو جائے گا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس اور قلاش آدمی یہ ہے۔ آج حالت کیا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں؟ ہم کتنی گالیاں دیتے ہیں، کتنی غیبتیں کرتے ہیں، کتنا برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان اور کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور ایک روایت میں المسلم من سلم الناس کا لفظ آیا ہوا ہے کہ مسلمان پکا اور مسلمان کامل و مکمل وہ ہے جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، کیا مسلم کیا غیر مسلم، کیا عیسائی کیا یہودی، کیا مجوسی کیا مشرک، تمام کے تمام انسان اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، اس کی زبان سے محفوظ رہیں۔ ایسا شخص کامل مسلمان۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں نمازیں پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، تسبیحات گن لیا، قرآن کریم کی تلاوت کر لیا، توفیق ہوئی راتوں کو تہجد کی نماز پڑھ لی، بس ہم اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگتے ہیں، گرچہ ہم دوسروں کو ایذا پہنچانے میں مشغول رکھیں اپنے آپ کو، دوسروں کو گالی دیں، غیبت کریں، مال میں امانت میں خیانت کریں، کسی کا مال ہڑپ کر جائیں، اور ہمیں بالکل توجہ نہیں ہوتی ہے کہ ان سارے اعمال کی وجہ سے آخرت میں پہنچ کر کے ہم کو کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج حالت اتنی ابتر ہے، کسی سے قرض لے لیا تو قرض کی واپسی کو نہیں سوچتے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں، دکان سے ادھار سامان لے لیا، پیسہ ادا نہیں کرتے، بہت سے لوگ نہیں کرتے، بہت سے لوگ ادا کرتے بھی ہیں۔ ایک غیر مسلم مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب ہم سے بہت سے لوگوں نے قرض لیا، ادھار سامان لیا، مانگتے مانگتے میں تھک گیا، مل نہیں رہا ہے، میں مایوس ہو کر کے کاپی ہی کو پھاڑ دیا اور سوچ لیا کہ بھگوان جو دلوائے گا وہ لے لیں گے۔ مجھے حدیث یاد آتی ہے، ہم سب کے پیارے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اخذ اموال الناس یرید اداءها فقد ادى اللہ عنہ، کہ جو لوگوں کے مال کو لیتا ہے، لوگوں سے قرض ادھار لیتا ہے، ادھار سودا خریدتا ہے، لوگوں کے مال کو لیتا ہے، اس کا ارادہ اس کی ادائیگی کا ہوتا ہے تو فقط ادى اللہ عنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس کا دو مطلب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس شخص کا ارادہ قرض لیتے وقت، ادھار لیتے وقت اس کی ادائیگی کا ہوتا ہے، دل میں چور نہیں ہوتا، اس کی نیت خام نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے وسائل عطا فرما دیتے ہیں، اسباب عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ آسانی کے ساتھ قرض ادا کر لیتا ہے۔ اور اگر اس کا قرض ادا نہیں ہوا اور انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے دلوں میں اس بات کو ڈال دیتا ہے کہ تمہارے باپ نے قرض لیا تھا، ادھار لیا تھا، تو اولاد کو فکر ہوتی ہے، وہ قرض کو ادا کر دیتی ہے۔ اور اگر اولاد بھی ادا نہیں کر سکی اور اسی قرض کے ساتھ آخرت میں پہنچ گیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں، یعنی جس کا حق تھا اس کو راضی کر دیتے ہیں، اس کو نیکیاں دے دیتے ہیں۔ گویا کہ قرض کی ادائیگی کی نیت ہو، پکا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل حال ہوتی۔ وَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، اور جو شخص لوگوں کا مال لیتا ہے، دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ اس کے مال کو ہڑپ کر جانا ہے، ادا نہیں کرنا ہے قرض کو، ادھار کو، تو اتلفہ اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر اس کو برباد کر دیتے ہیں، انہیں ادا کرنے کی توفیق نہیں دیتے، اور اس کو الجھا دیتے ہیں اور دوسرے کاموں میں، اور وہ قرض ادا نہیں کر پاتا، اور بغیر ادا کیے ہوئے میدان محشر میں پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد جو حق کا مطالبہ کرنے والا تھا وہاں پہ اسے حق کا مطالبہ کرے گا۔ حقوق العباد کے تعلق سے اللہ کے رسول کے ارشادات اتنے اہم ہیں، اتنے اہم ہیں اور ایسے دل کو دہلا دینے والے ہیں، آپ سنیں گے تو شاید برداشت نہ کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، ایک شہید جو اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹا دیتا ہے، اپنی جان کو جان آفریں کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، الا الدین، مگر قرض کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی راہ میں گردن کٹانے کے بعد سارے گناہ معاف، الا الدین، مگر قرض معاف نہیں۔ ادھار ہم نے لے رکھا ہے وہ معاف نہیں۔ ایک روایت ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے، اگر میں اللہ کے راستے میں نیکی سمجھ کر کے صبر کرتے ہوئے اور بالکل آگے بڑھ کر کے پیچھے نہ ہٹ کر کے مقابلہ کروں اور قتل کر دیا جاؤں تو کیا میرے گناہ تمام کے تمام معاف کر دیے جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جی ہاں۔ جب وہ صاحب جانے لگے، حضور نے پھر ان کو آواز دی، بلایا کہ یہاں آئیے، اور اس کے بعد کہا کہ جی ہاں سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، الا الدین، مگر قرض وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ قرض کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، حضرت علی نہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے پوچھا، صحابہ بتاؤ کیا تمہارے بھائی پر کسی کا قرضہ ہے، کسی کا ادھار باقی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جی ہاں اللہ کے رسول۔ حضور نے کہا تم لوگ نماز پڑھ لو، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ حضور نے کہا نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول علی دینہ، میرے اوپر اس کا قرضہ ہے، میں اس کو ادا کر دوں گا اس کی طرف سے۔ تب اس کے بعد اللہ کے رسول آگے بڑھے اور نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی تم کو جہنم سے نجات دے جس طریقے سے تم نے اس کی گردن کو قرض سے نجات دی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور بھی بہت سی باتیں تھیں آپ سے کہنے کی، لیکن وقت کی تنگ دامنی پیش نظر ہے، اس لیے میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو
حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.